اشارہ ملتا ہے جو اپنی زبان پہ قابو رکھے اور اسے اللہ کی یاد سے تر رکھ، اس کا سرا ایک ذکر ہے زبان کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، یہ آدمی 24 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ اس ذکر سے ایک اور ذکر جنم لیتا ہے، جو مطلوب ذکر ہے وہ ہے اللہ کی یاد۔ ذکرہ کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے۔ پہلے دل میں یاد آتی پھر زبان پہ یاد آئے گی۔ ابھی آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہے نا؟ کیسے سبحان اللہ نکلا ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہو، گھر جانا گھر جانا گھر جانا گھر، کہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ جس کو 24 گھنٹے یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ 24 گھنٹے ذکر والا ہے، اور یہی ذکر اصل ہے۔ پہنچنے کا ذریعہ ذکر لسانی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن تلاوت اور اللہ کی حمد و ثنا کو اپنی زبان پہ لائیں۔ لاتے 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 جب دل میں ہر وقت اس یاد بس جائے، پھر زبان سے کہے بغیر سبحان اللہ کا اجر ملے گا، الحمدللہ کا اجر ملے گا، اللہ اکبر کا اجر ملے گا، لا الہ الا اللہ کا اجر ملے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اجر ملے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ، کلمات ذریعہ اور سبب۔ تو جو اپنی زبان کو بچوں سنبھال لے گا، جو اپنی زبان کو سنبھال، جو اپنی زبان سنبھال، اس کے رشتے سلامت، اس کا گھر سلامت، اس کا دین سلامت، دنیا سلامت، اس کا علم سلامت، ہر شے سلامت۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا بول۔ سب بچوں کو میری یہ درخواست، من سکت بولو سلم، من سکت سلم، من سلم نجا، جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا وہ کامیاب۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہم عظیم اجرہما والذی نفس بیدہ لم یأت الثقلان بمثل۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں، کرنے میں اور اجر میں ان کا وزن بے شمار۔ روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیا؟ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا، السکوت۔ آپ نے کہا سکوت، آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی بات، ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وعلی منہم وعلی منہم وعلی۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے۔ تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر، مقداد۔ تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا، پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا، اہمیت بیان کرنا۔ آپ سب گھروں کو جا رہے ہو، یہ زندگی بھر کا سبق ہے، یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف درس کی نہیں کہ اب زبان قابو پر نہیں ہو رہی۔ سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش مانگی تو دھوپ اور بدا چڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہی میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ۔ تو اس نے ادھر دیکھا بھائی شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا،
مجھے چھپاتا رہا، جیتو کا تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے، اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، ارے اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے۔ سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی وَالْعَصْرِ، یہ آپ کو بتانا چاہتا، مجھے زمانے کی قسم۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا، کوئی بچنے کی امید؟ کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔
اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہیں؟ وہ یزید سے راضی ہیں۔ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بسیریوں پر، بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا۔ عمر، ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، ناکام۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے، کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے۔ زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ زمانے کی قسم۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، ولا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ سورت اتری عربوں میں، عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک؟ اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، اکیلا جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ، تو اس کی باڈی ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو جہنم
جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا۔ عمل صالح ہے وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے، تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی آدھی ناکامی ہے۔ وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا۔ اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چوتھا پیپر ساتھ لگایا کہ صبر اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کا ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو وہ لڑتے 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 دو رہ جاتی، یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، آگے تقدیر چلتی ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں، آخر میں آخری دو ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ، ان میں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ ہے، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے۔ کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوندے، انہیں دے ملک والے بھی رو رہے ہوندے تو آ بھی میدان چ روندے پہ ہوندے، ٹھیک؟ ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی، ٹرافی۔ چوتھی شرط ٹرافی ہے، ٹرافی۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر والا، تاکہ تسلی ہو، خوف نہ چھائے کہ بھئی ہم تو، ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں۔ نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ۔ میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی، فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کے ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی